چیز اوپر آئی تو اندازہ ہو جاتا ہے مرغی کو کہ میرے بچے خطرے میں ہیں، وہ فوراً ایک خاص آواز کرے گی اور بچے بھی وہ آواز سمجھتے ہیں، وہ بھی دوڑ کر ماں کی طرف آئیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور مرغی اپنے پروں کے نیچے ان کو چھپا دے گی۔ تو جیسے مرغی پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا کر حفاظت کرتی ہے، یہ صورت بھی قبر میں قبر والے کے ارد گرد اس کے لیے پردہ بن کر عذاب قبر سے اس کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نجات کے بڑے بڑے آسان طریقے بتائے۔ اب یہ عذاب قبر سے بچنے کا کتنا ایک آسان طریقہ ہے، بس یہ ہمت آدمی کر لے، اور اس صورت کی کوئی لمبی بھی نہیں، صرف 3 بلکہ اس چھاپے کے مطابق تو 2 صفحے اور 5 سطر اوپر ہے۔ یاد کر لے تو اور اچھی بات ہے، آدمی سفر میں بھی پھر آسانی سے سونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات اور یہ زندگی کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے زندگی بھی دی اور زندگی کے اخیر میں پھر موت بھی رکھ دی۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے کیوں پیدا کی، کیوں رکھ دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اللہ یہ آزمانا چاہتے ہیں موت اور حیات دونوں کو پیدا کر کے۔ اب ان 2 باتوں میں جوڑ کیا ہے کہ موت و حیات کو پیدا کیا، اور اللہ آزمانا چاہتے ہیں موت و حیات پیدا کر کے زندگی دے کر اس کی انتہا موت آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ ان 2 باتوں میں جوڑ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو دنیا کے اندر زندگی پیدا کی اور زندگی عطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے کائنات کو اپنے نعمتوں سے بھر دیا۔ بلکہ ہم اپنے جسم کے اندر غور کریں گے تو اپنے جسم کے اندر بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پائیں گے۔ دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سننے کے لیے کان دے دیے، بولنے کے لیے زبان دے دی، کام کاج کے لیے اللہ پاک نے ہاتھ دے دیے، چلنے کے لیے ٹانگیں دے دی، پھر اپنے کاموں کے سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ اللہ پاک کی یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے صحت دی، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اپنے جسم کے اندر ہی ہم غور کریں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں زندگی کی کائنات کے اندر رکھ کر اخیر میں بتا دیا کہ موت نے بھی آنا ہے، اور جب موت آئے گی یہ ساری نعمتیں دری کی دری یہیں رہ جائیں گی۔ صرف آدمی چند گز کپڑا وہ لے کر کفن والا وہ قبر میں جائے گا اور چند گز جگہ مل جائے گی، بس یہ ہے اس کی کل کائنات سرمایہ جو ساتھ لے کر جائے گا، باقی ساری نعمتیں یہیں پر رہ جائیں گی۔ اب جو آدمی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائے لیکن موت کو بھی یاد رکھے گا، اس کو توفیق ہوگی حسن عمل کی۔ وہ ہوگا جو احسن عملہ بنے گا، اچھے عملوں والا، جو موت کو یاد رکھے گا۔ اسی لیے جو اللہ والے لوگ ہیں، جب کوئی ان کا دامن پکڑتا ہے، ان کی مریدی میں آتا ہے، تو جیسے وہ دوسری نصیحتیں کرتے ہیں،
ایک نصیحت خاص طور پر یہ کرتے ہیں کہ بھائی موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا۔ تو جتنا کوئی موت کو یاد رکھتا ہے اتنا ہی وہ اچھے عمل کرتا ہے، برے عملوں سے بچتا ہے۔ اب یہ جو کہا کہ حسن عمل، اچھے عمل ہیں کیا؟ مختصر بات یہ ہے کہ جو آدمی کا کام شریعت کے مطابق ہو وہ ہے حسن عمل، اور جو شریعت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، یہ ہے اسباء عمل، برا عمل کرنے والا۔ اس لیے علم کی بھی ضرورت ہے، علماء کی بھی ضرورت ہے۔ علم دین سے پتہ چلے گا، علماء بتائیں گے کہ یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں شریعت کے مطابق ہوگا۔ خرید و فروخت ہے تو کس طرح دین اور شریعت کے مطابق ہے۔ شادی غمی کا موقع ہے تو کس طریقے سے شریعت کے مطابق ہوگا اور کس طرح شریعت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے بھائی علماء کا قدردان ہونا چاہیے۔ علماء ہی ہیں جو یہ صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، اور علماء بھی صحیح۔ یہ ہے جو اللہ جل شانہ نے یہاں فرمایا کہ موت کو بھی پیدا کیا، حیات اور زندگی میں پیش آنے جن سے ہم جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ آزمائے تمہیں۔ احسن عملا، کون ہے اچھے عمل کرنے والا؟ یعنی نعمتوں سے فائدہ تو ہم نے اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہیں کیا۔ ادھر نعمتیں پیدا کر دی، ادھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھتے ہیں، وہ خواہشات آدمی کو اٹھاتی ہیں، ان نعمتوں کی طرف یہ لے جاتی ہیں۔ لیکن نعمتوں سے فائدے اٹھانے کے دونوں طریقے ہیں، ایک دین کے مطابق اور ایک دین کے خلاف، شریعت کے مطابق شریعت کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی ترغیب دی کہ اے انسانوں تم احسن عملا بنو، اچھے عمل والے، اسوأ عملا برے عمل والے نہ بنو۔ اور میں نے بتا دیا اچھا عمل جو دین کے مطابق، برا عمل جو دین کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، 14ویں پارے میں ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، اللہ ان کو بہت بڑی جزا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو کہا احسن الذی کانوا یعملون، اس کے اندر بڑی ایک پوری حکمت بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عملوں کا جب اجر دیں گے تو کوئی عمل کم درجے کا، کوئی اعلیٰ درجے کا۔ نماز ہم نے مسجد میں پڑھ لی اعلیٰ درجے کی، گھر میں پڑھ لی فرض ادا ہو گیا لیکن کم درجے کی، اکیلے پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا لیکن وہ کم درجے کی، جماعت کے ساتھ آ کر پڑھے اعلیٰ درجے کی، پھر اسی طریقے سے تکبیر اولیٰ پا لے اعلیٰ درجے کی، تکبیر اولیٰ سے رہ جائے تو وہ کم درجے کی۔ تو اعمال کے مختلف درجات ہیں۔ ماہ رمضان میں روزہ آ رہا ہے، جتنا کوئی روزہ پرہیزگاری والا گزارے گا اتنا وہ اعلیٰ درجے کا، اور روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ کر پھر زبان سے غلط باتیں نکالے، گالی گلوچ کرے تو اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ تو درجات مختلف ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جو اجر دینا ہے تو کم درجے کے جو عمل ہیں ان پر بھی اللہ اجر وہ عطا کریں گے جو اعلیٰ درجے کے اعمال پر۔ کم درجے کے عملوں پر بھی اللہ وہی اجر عطا کریں گے جو اعلیٰ درجے کے اعمال پر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے جو اعمال ہیں معیار ان کو بنانا ہے،
یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گندم کو تولا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی کرم خود کا ناقص دانہ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب قیمت بڑھتی ہے تو جو اچھے دانے کی قیمت ہے اس کرم خدا کی قیمت بھی وہی لگتی ہے۔ تو قیامت والے دن بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے تو اجر کا معیار اللہ بنائیں گے جو اچھے سے اچھے عمل ہوں گے۔ اس معیار پر جب اللہ اجر دیں گے تو کم درجے والے عملوں پر بھی اجر وہی ملے گا جو اعلیٰ درجے والا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اب ہم اپنی اپنی زندگی کو سوچ لیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ احسن و عملہ ہے یا اسبع و عملہ ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی زندگی کو سوچے، دن کیسے گزارا، رات کیسے گزاری۔ اللہ والے تو بتایا کرتے ہیں کہ بھائی جب دن گزرے تو ذرا رات کو تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کر لے، سوچ لے کہ میرا دن کیسے گزرا، میں نے کتنے نیکی والے کام کیے، کتنے میں نے گناہ والے کام کیے، کتنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے۔ یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا غور کر، رات گزری تو صبح کو بیٹھ کر ذرا سوچ لے کہ رات میری کیسے گزری۔ تو زندگی آدمی یوں سوچ کر گزارے کہ ہم کس رخ پر چل رہے ہیں، ہمارا رخ جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف، ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ یہ ذرا اپنی اپنی زندگیوں کو ہر ایک سوچ۔ اللہ عمل کی توفیق۔